مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے ہفتہ واری خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی ہم ایک عظیم شخصیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت استفادہ کریں گے۔ آج کی ہماری اہم شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے مشفق کرم فرما حضرت مولانا ایڈوکیٹ انوار الحق اشاعتی صاحب دامت برکاتہم۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت مولانا کا ہمارے تحفظ دین میڈیا کے اس پروگرام اور اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، اور حضرت سے جو ہے تو اجازت چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے یاد فرمایا اور اظہار محبت کی، ورنہ سچ بات یہ کہ بندہ اس قابل بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت ہے، تحفظ دین میڈیا کی محبت ہے، تو لیجئے کسٹڈی جو لینا ہے آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اسٹڈی تو کیا آپ خود ہی جو ہے تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سوال جو ہے تو حضرت مولانا سے ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا مختصر تعارف کیا ہے، تعلیم اور فراغت آپ کی جو ہے تو کہاں سے ہوئی؟ اصل میں یہاں سے 150 کلومیٹر دور لونار کا نام آپ نے سنا ہوگا، جی تو جہاں کی جھیل بڑی مشہور ہے، تو وہاں بندہ ناچیز کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں 4 سال کی عمر کا تھا تو والد صاحب کا ٹرانسفر وہاں سے ہوا شیگاؤں، آپ نے نام یہ بھی سنا ہوگا، بلڈانا ضلع میں۔ تو والد صاحب ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، مطلب اب تو ریٹائرڈ ہیں اور صحت مند ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں میں نے پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک جی شیگاؤں انجمن ہائی اسکول، مشہور ہے وہاں کا اسکول، وہاں پر میں نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد فردر ایجوکیشن کے نقطۂ نگاہ سے میں ناگپور چلا گیا۔ جی اس کا علم شاید بہت کم لوگوں کو ہے کہ ناگپور میں نے 11-12 کیا، 12ویں سائنس سے کیا الحمدللہ۔ اور ناگپور کا ایک بہت ہی مشہور کالج ہے اور کچھ بدنام بھی ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے بڑا اچھا ہے۔ تو بدنام اس لیے ہے کہ وہاں ناگپور میں روسا کے بچے بھی اسی کالج میں پڑھتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذوق ہے، اور ہم جیسے چھوٹے موٹے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر 12ویں کیا سائنس سے، پھر اس کے بعد گریجویشن بھی کیا۔ تو مولوی بننے کا تو کچھ خیال دور دور تک بھی نہ ذہن میں تھا، نہ گمان تھا۔ سمجھو بنیادی تعلیم آپ کی عصری سے جی شروع عصری ہوئی؟ تعلیمی ہوئی، اور کالج تک میں نے بالکل ایز اے کالج اسٹوڈنٹ جو ایک لائف ہوتی ہے جی اسی طرح میں نے پڑھا، بلکہ ناگپور کے جس کالج میں نے پڑھا، اسٹیفن اسلپ کالج، جی اگر ہمارے ناظرین میں سے جو سن رہے ہوں گے ناگپور سے متعلق، تو شاید ان کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ کہاں اسٹیفن اسلپ کالج اور کہاں یہ مولوی۔ بس وہ رب کی ستاری، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بے شک۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ بھئی مولوی کیا چیز ہے اور عالم اور مدرسے، یہ بالکل میں اس سے نابلد تھا، دور دور تک کوئی آشنا ہی نہیں تھی۔ بلکہ سچ کہوں تو میں اب اپنی برادری سے معذرت خواہ ہوں، اب تو برادری بھی کیا روٹھیں گی، انہی کا حصہ ہو گیا ہوں۔ میں مولوی لوگ سے ڈرتا بھی بہت تھا، اچھا، لیکن اس بات کا کہاں اندازہ تھا کہ ایک دن یہ بم اپنے اوپر گرنے والا ہے، لیکن کرم ہے اللہ کا کہ یہ بم گرا۔ بے شک۔ آج میں اللہ کا بے انتہا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ پروردگار نے ظاہری طور پر ہی صحیح علماء کے زمرے میں مجھے شامل کیا ہے، اللہ اس کی لاز رکھے۔ تو اس طور پہ میں نے انگلش میڈیم سے 11-12 سائنس کرنے کے بعد وہیں پر گریجویشن کیا، اور ناگپور میں ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح میں زندگی گزار رہا تھا۔ یہ میرا ایک کالج کا ماڈرن ایجوکیشن کا سفر ہے، جس کو آپ پری مولوی ایک سفر کہہ سکتے ہیں، مولوی بننے سے پہلے۔ اس کے بعد جو تعلیمی آغاز ہوتا ہے تو وہ پوسٹ مولوی شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہوتا یہ تھا کہ حضرت مولانا عبد الکریم پارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حلقوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، جی تو حضرت مولانا کی توجہات بھی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ شاید ہم جدھر جا رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے، ان مائی اوپینین ایسا مجھے لگ رہا جی تھا۔ جی
یا جو میرا ٹیسٹ تھا، جو میرا مزاج تھا اللہ کی توفیق اور فضل سے، تو وہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کمی ہے اور شاید اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے جس پہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ پھر ذرا خیالات میں، جذبات میں، احساسات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور ایسا لگا کہ یار کسی اور منزل کی تلاش میں ہم کو رہنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا کہ مولوی ہی بننا ہے، جی جی نہ مولانا، بلکہ وہی میں نے کہا نا کہ بھی تھوڑا سا ایسے ہی تھا کہ، لیکن یہ تو تھا کہ اب جس فیلڈ میں ہوں تو وہ تھوڑا سا وہاں سے اب کہیں اور جانا چاہیے. تو تبدیلی آئی، اور تبدیلی کی بھی اپنی کچھ داستانیں ہیں، مختصر سی واقعات ہے. تو بہرحال لیکن آپ نے سوال یہ کیا کہ بھی پہلے آپ کا یہ تعلیمی سفر کہاں تک کیسے ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. جی اس کے بعد پھر زندگی میں تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی جب آئی تو بہرحال ایک گھر میں ہنگامہ سا ہو گیا کہ بھئی کہاں کالج کا طالب علم اور کہاں مدرسے میں پڑھنے کی بات کر رہا ہے. جی. تو خیر اس کی اپنی کچھ روداد ہے. تو یہ عصری تعلیم مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد میں جو ہے تو مدرسے جو دینی تعلیم ہے اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بتائیں. اس سلسلے میں تھوڑا سا پہلے 2-3 باتیں بطور معلوماتی جی صحیح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کالج لائف کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا سنگنگ میں بھی بڑا اچھا. مجھے انٹرسٹ تھا. تو ناگپور کا دور جو ہمارا گزرا، وہاں پر ہم نے باقاعدہ شاستریہ سنگیت، سگم سنگیت، وہاں کے ایک بہت مشہور گرو ہے، ابھی ضروری نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، جی جی جی. تو وہ ان سے میں نے اس فیلڈ کی شکشا بھی حاصل کی، اچھا. میوزیکل ایجوکیشن جس کو کہیں گے. تو یہ نہیں تھا ذہن میں کہ مطلب کوئی ایسا مدرسے سے ہم جڑے اور کچھ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرے، بلکہ اس فیلڈ کی جو انتہا ہوتی ہے، جی. آپ جانتے ہیں کہ وہ بمبئی جا کر ختم ہوتی ہے. جی. تو وہ بھی ہمارے ٹارگٹ پر تھا، اس کے بھی کچھ راستے نکل آئے تھے، بمبئی جانا بھی ہوا تھا، ایک بہت بڑے کسی اس فیلڈ کے آدمی سے اس زمانے میں ملاقات بھی رہی. لیکن یہ کہ بس اللہ کا فضل و کرم کی ایک بے چینی تھی کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور ادھر ہم کو نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہوا کہ ہمارے 98 کی بات ہے، یہ ہمارے گاؤں میں چھٹی بتانے گیا لونار میں، والدین تھے وہاں پر. تو میں نے وہاں پر اعتکاف کا ارادہ کیا کہ بس اب تو اللہ سے مانگیں گے، اور اس اعتکاف میں اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے کریں گے دعا کہ اللہ پاک صحیح راستہ سجا، صحیح منزل تک پہنچا. وہ اعتکاف جو میں نے کیا، اس اعتکاف میں اللہ کے فضل و کرم سے سچی توبہ کی توفیق ہوئی. سچ بات یہی ہے، ورنہ وہ مشہور اب گاؤں کا معاملہ ہے تو عجیب عجیب شہرت ہو جاتی ہے کہ سر کے لڑکے کو کوئی مل گیا، سر کے لڑکے کی کسی سے ملاقات ہوگی مسجد میں، اور جنات اور یہ اور وہ زمانے بھر کی ایسی سب بات. میں ہنسا کرتا تھا کہ بھئی واقعہ تو ایسا ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ سچی توبہ کی توفیق ہوئی. بہرحال الحمدللہ کہ بھئی اب وہ جو میوزیکل فیلڈ سے بھی اور کالج کی جو عام زندگی ہوتی ہے اس سے بھی سچی توبہ کرنا ہے، اور بس اب تلاش حق یہ کہہ لیجیے آپ اس کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بس یہ اللہ ہی کا فضل و کرم رہا. تو تلاش حق میں اب جائے کہاں، کیا کریں. اعتکاف سے نکلے تو ہم نے ٹھان لی تھی کہ بھئی اب سنت کے مطابق چہرہ بھی رہے گا، لباس بھی رہے گا، اور اپنے پچھلے زمانے کے سارے کپڑے وپڑے بھی وائنڈ اپ. میرے بڑے بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ ہے دیندار تو ہے، لیکن بہرحال ایک پڑھے لکھے گھر میں جس طرح کی دینداری ہوتی ہے تھوڑا سا ماڈرنزم کے ساتھ، وہ ان کے اندر تھی. اور وہ مجھے بہت زیادہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ تھوڑا سا اس فیلڈ میں بھی آگے جائے، یعنی گلیمر کی دنیا میں، شہرت کی دنیا میں ایسے. تو وہ بڑے ناراض ہوئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ تو مولوی بنے گا، تو ایسے کیسے مطلب. تو میں کہا میں ابھی تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں ایگزیکٹلی مولوی بنوں گا یا مولوی بننے والا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب یہ سنت لباس اور سنت چہرہ اب یہ اس کے حساب سے تو اب میں اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو بڑا مشکل گئی وہ 6-8 مہینے. اب یہ تھا کہ میں والدین تھے ہمارے وہاں، اللہ نے ان کی خدمت کا موقع دیا، اللہ میرے حق میں قبول فرمائے اس کو. تو آئسولیشن تھا طبیعت میں، یعنی تھوڑا سا میں سیپریٹ ہو گیا تھا سوسائٹی اور سماج سے، وہاں رہتے ہوئے بھی، میرے بچپن کے دوستوں سے بھی، سب سے. تو پھر ایک عجیب و غریب بات چل پڑی کہ سر کے لڑکے کو کوئی جنات بلک گیا. اب وہ بلکنے کا معاملہ اس وقت میں سمجھا کہ بھائی کچھ بلکتا نہیں ہے، لوگ سمجھتے کہ بلک گیا. لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جیسے مشہور ہے نا کہ بھئی ہر پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں.
تو آپ یہاں اس کو پیچ اپ نہ کریں کہ بھائی ہر جس کو بلک گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں بل گا. واقعتاً مجھے کچھ نہیں بل گیا تھا. جی احساس تھا ایک. جی اس احساس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک تلاش حق اس کو پانے کا ایک جذبہ تھا. بہت ساری کتابیں پڑھا کرتا تھا, بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے میں. تو واقعتاً ایک حدیث ایک دن میرے مطالعے میں آئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. بس وہ اتنا پڑھنا تھا. مجھے یاد ہے کافی دیر رات میں کتاب پڑھا تھا, اس کے ضمن میں حدیث میں نے پڑھی تھی. تو میرے دل میں داعیہ ہوا کہ بھائی پیغمبروں کے جو وارث ہوں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہو. میں نے اللہ سے دعا کی, پروردگار نہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے نہ حالات ایسے مساعد نظر آ رہے ہیں, بس آپ ہی راستے پیدا کیجیے. تو ہم نے دوسرے یا تیسرے دن بات رکھی, تو پھر اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ کالج کا پڑھا ہوا اور یہ سب کچھ اتنا سب, اور مولوی بننے کی بات کریں. کیونکہ عام تصور جو مدرسے کو لے کر ہوتا ہے نا کہ بھائی مدرسے میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, یتیم پڑھتے, اس طرح کا. تو ایک طوفان گھر میں برپا ہو گیا. یہ ہوا کہ بھائی آپ کو کون سی لائبریری چاہیے, کون سی کتاب چاہیے, کہاں کی چاہیے, کتنی بڑی چاہیے, یہ سب ہم آپ کو پرووائڈ کر لیں گے, لیکن مولوی بننے کی بات مت کرو. جو اپنا اکیڈمک ہے بیک رہا اس کو کنٹینیو کرو. میں کہا نہیں, مولوی بننا ہے. اب یہ 8 دن بڑے خطرناک گئے, یہاں تک کہ بڑی گھر میں یعنی ایک عجیب و غریب چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی. میں اس کو اختصاراً سناؤں کہ مجھے ایک ایسا فیصلہ لینا پڑا کہ جو آج تک جن رفقا کو کچھ یہ باتیں پتہ ہے, میرے جو قریبی دوست احباب ہے, وہ ہنستے ہیں اس پر. میں نے بالکل فلمی اسٹائل میں ہوتا ہے نا, ایک چٹھی لکھتے ہیں اپنی فرمائش یا اپنی بات منوانے کے لیے, وہ چٹھی ہم نے لکھی اور بالکل اس میں لکھ دیا کہ بھئی اب انشاءاللہ اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی. اب کیا کہے, بس ایک جوش تھا, جذبہ تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہاں تک صحیح تھا, درست تھا, جو بھی تھا. چٹھی لکھ دی ہم نے اور بس پکڑے اور سیدھے اورنگ آباد آ گئے. 70 یا 80 روپے لے کر آیا تھا, اس پر بھی میں نے لکھ دیا تھا کہ بھئی وہ معاف کرنا والد صاحب, میں بغیر اجازت لے کر جا رہا ہوں 70-80 روپے, لیکن بس یہ میرا حق سمجھ کر ہی لے کر جا رہا ہوں. یہاں آئے تو 3 دن میں تھوڑا سا یہاں پر الگ الگ مسجدوں میں, ایک دن شاہگنج کی مسجد میں, ایک دن جو ہے خانے کی مسجد میں رات گزاری, اور تیسری رات میں نے گزاری بس اسٹینڈ کی مسجد میں. ضد تھی بس مولوی بننا ہے. اب ادھر سب پریشان ہو گئے, پتہ نہیں گھر چھوڑ کے کہاں چلا گیا, ڈھونڈا ڈھونڈ ہو رہی ہے. اس ضمن میں ایک بات آتی ہے جو کمال نہیں رکھتی ہے, لیکن اللہ کی توفیق ہوئی شامل حال, کہ وہ جو تیسری رات تھی, اس رات مجھے جیسے کوئی نورانی چہرہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میاں ایسے تھوڑی عالم بنا جاتا ہے. انہوں نے گال پہ ایک تھپی ماری, تو 3:30 یا 4 بج رہے تھے رات کے. میں گھبرا کر اٹھا اور پھر مجھے لگا کہ نہیں, اور کہیں اپن چوک رہے ہیں. منزل صحیح چنی ہے ہم نے, لیکن راستہ شاید اس کے لیے صحیح نہیں چنا ہے. میں فوراً پھر بس پکڑی میں نے. وہ تھوڑے سے پیسے بچے تھے, یہاں 3 دن میں تو خرچ ہو گئے تھے وہ کھانے پینے میں. تو بس ہم نے پکڑی, گھر پہنچے تو واقعی بہت اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچا, کیونکہ میری والدہ بالکل نیم پاگل سی ہو گئی تھی. اللہ نے کرم کیا کہ میں وقت پہ پہنچا. تو پھر یہ ہوا کہ بھئی چل ٹھیک ہے, تیری ضد پہ غور کریں گے. تو میں کہا بس تھوڑا قاعدے سے مجھے بننے دو مولوی, ایسے ادھر ادھر سے پڑھ لینا. کوئی عالم باقاعدہ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن سے پڑھنے کے بعد, جیسے ڈاکٹری کی معلومات کسی نے لے لی تو ٹھیک ہے, معلومات کی حد تک اس کو آپ کہیں گے, لیکن ڈاکٹر نہیں کہیں گے نا آپ اس کو. تو اس طرح سے وہ کسی طرح سے پھر یہ طے ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ آپ کو اجازت ملتی ہے, لیکن کیسے, کہاں پڑھو گے آپ. تو میرے علم میں بات تھی کہ ندوۃ العلماء میں 5 ایئر کورس ہے, 5 ایئرس کورس ایسے طلبہ کے لیے جو مطلب 12th وغیرہ کی ہے, جنہوں نے گریجویشن کیا. تو میں کہا اس سلسلے میں کہ بھئی حضرت جو ہے عبد الکریم پاریک صاحب ہی سے کانٹیکٹ کر لیا جائے. میں گیا, حضرت سے کانٹیکٹ کیا, تو حضرت نے فی الفور مولانا رابع صاحب سے بات کی, ماشاء اللہ, اور اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی دیا, حضرت سے بات کی ہماری موجودگی میں, کہ ایسا ایسا طالب علم ہے, اب اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے ماشاء اللہ. اور ایک لیٹر بھی دے دیا تھا احتیاطاً. اب وہ ہم آئے واپس گھر, تو ہماری والدہ اصل میں ان دنوں کسی عارضے کی وجہ سے تھوڑا سا بیمار چل رہی تھی, اور میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوں, تو پسند نہیں کر رہی تھی اس بات کو کہ میں ان سے زیادہ دور رہوں. تو بالآخر انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اتنے دور لکھنؤ کہاں ہے, کدھر ہے, میں نہیں بھیجنے والی تجھے, پڑھنا ہے تو یہیں کہیں پڑھا. تو اللہ کے فضل سے اب یہ ہوا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے, پڑھنے کی اجازت تو مل گئی.
تو ہم نے رخت سفر باندھا کاشف العلوم کی طرف جی۔ ماشاءاللہ، یعنی دل وہیں جمع. جی تو کاشف العلوم ہم آئے، حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، وہ سمجھ رہے تھے میں پڑھانے آیا ہوں. جی انہوں نے بھی عجیب سا سوال کیا کہ بھائی پتہ نہیں، اپنے احباب کے ساتھ وہ چائے پیتے بیٹھے تھے، جنوری کا جی مہینہ جی تھا، یہ 98 کی بات، 98 99 ایسے. تو وہ 99 کی بات ہے بلکہ جنوری. جی تو کہا کہ بیٹھے مولانا، کہاں سے فراغت ہے آپ کی؟ میں نے کہا کالج سے فراغت ہے میری. جی تو مولانا عجیب ہو گئی، بھائی کیا عجیب، تو کیا پڑھائیں گے آپ؟ اس طرح سے بھی کچھ بات ہوئی. تو میں نے کہا میں تو زیرو، ابھی مجھے الف بات آ بھی نہیں آتا اس لائن کا. تو کہا کہ اللہ نے آپ کو لایا، وقت پہ لایا. ہمارے پاس حفاظ کی ایسی جماعت بن رہی ہے جو فرسٹ ہم اس وقت اس کا ایکسپیرینس کریں گے، اعدادی عالمیت، جی اس میں آپ ایڈ کر لیے جائیں گے. تو وہ 9 طلبہ تھے حفاظ اور 10واں میں. تو ہماری 10 کی یہ اعدادیہ کی جماعت جو آج تک ماشاء اللہ چل رہی ہے وہاں پر، جی یہ ہماری پہلی جماعت تھی جو جامعہ کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اچھا اور وہ کامیاب رہا الحمدللہ. اور میں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے رہا کافی. تو اس طرح سے ایک مدرسے کی لائن کی شروعات ہوئی ہے. پھر یہاں پڑھنے کے بعد ہم اعظم گڑھ گئے. اعظم گڑھ میں میں نے مشکات تک تعلیم حاصل کی، اور الگ الگ ٹیسٹ کا اللہ نے موقع دیا. سچ بات یہ ہے کہ یہاں جی پر جی تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو بھی، ناظرین کو بھی، کہ چونکہ پیچھے اس طرح کی کوئی گائیڈنس نہیں تھی کہ جی ایگزیکٹلی جی کس مدرسے سے کیسے جانا چاہیے. تو یہ ہوا کہ بھائی یعنی جو میرے اپنے کچھ یہاں تھے، ہمارے ایک بڑے محسن ہیں قوی فلاح صاحب کے جی والد جی صاحب، ماشاء اللہ والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے پہلے سے. تو وہ انہوں نے کہا بھائی تم اعظم گڑھ میں جاؤ، جامعۃ الفلاح. تو یہ سن کر بھی ہمارے بہت سارے احباب کو شاید آج ایک حیرانی ہو، مطلب ایک تعجب بھی ہو رہا ہوگا. میں نے جامعۃ الفلاح میں بھی تعلیم حاصل کی، اور اچھا وہاں کا میرا وہ بھی بڑا اچھا رہا تعلیمی سال. لیکن وہاں سے قریب ہی ایک ادارہ تھا مدرسہ شیخ الاسلام، جہاں پر درس نظامی کا نصاب چلتا تھا. جی حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے میرے مشفق و مہربان استاد گزرے ہیں. تو ان کی مجالس ہوا کرتی تھی جمعرات کو، ذکر کی اور تھوڑا تصوف اس لائن سے، کیونکہ مزاج میں خانقاہیت تو تھی پہلے سے، جو اب بھی الحمدللہ بزرگوں سے تعلق، بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی مجالس. تحریک کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک امتزاج تو یہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو وہاں جب میں جانے آنے لگا تو دل میں بات ہے کہ کیوں نہ یہیں پر اگلے سفر کو کنٹینیو کیا جائے. چنانچہ پھر میں نے وہاں پر درس نظامی کے نصاب میں مشکات تک تعلیم حاصل کی. اب آخری بات اس سلسلے کی بچتا ہے دور حدیث. جی تو ہوا یہ کہ اب دیوبند جانا تھا، دارالعلوم دیوبند، جی کیونکہ مشکات تک تو پڑھ لیے تھے وہاں، کیونکہ سارے طلبہ ہم 32 طلبہ تھے، دارالعلوم دیوبند جانا تھا. تو پھر والدہ سے جب ہم نے بات کی تو وہ بولے اب وہ تو اس سے بھی آگے ہے، پہلے میں تجھے اپنے سے دور نہیں کر رہی تھی، پھر اس میں اب تو دن بدن لا رہا ہے، کبھی یہاں پھر وہاں پھر وہاں پھر وہاں. تو ایسا ہوا کہ بھائی انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ بھی کر، اتنی دور میں تجھے بھیجنے والی نہیں ہوں. ان کی محبت تھی میرے لیے یقیناً بہت بڑا سرمایہ ہے وہ. تو میں نے اپنے استاد محترم سے مشورہ کیا، اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے قاسمی بننے کا شوق ہے تم کو؟ ایک عجیب سوال کیا تھا جی انہوں نے. میں کہا حضرت شوق وقت تو کسی چیز کا نہیں، اللہ کا احسان و کرم ہے. سفر ہی ایسا شروع ہوا تھا کہ بس کچھ پانا چاہتا تھا، پانے کی تلاش ہے، اور اب بھی تلاش ہے. سچ بات ہے کہ آج بھی میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. تو انہوں نے کہا بس جب شوق نہیں ہے قاسمی ہونے کا تو پھر تمہارے قریب میں پڑتا ہے عقل گوا، جس سے میں اس وقت تک بھی واقف نہیں تھا ٹھیک سے. جی جی وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد دور حدیث کر لو، اور پھر رسمی فراغت کے بعد دین کے کاموں میں لگ جاؤ. جی تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ پھر میں دور حدیث کے لیے یہاں آیا، جامعہ ارشاد عقل گوا. اور پورے سال حضرت مولانا وستانی صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے اور صحت مند رکھے. حضرت مولانا کی بڑی توجہات رہی، اور پھر حضرت مولانا یہ کہا کہ بھائی تم کو فارغ ہونے کے بعد یہیں پر پڑھانے کے لیے لگ جانا ہے. 1 سال وہاں پڑھا ہے، 1 سال پڑھانے کے بعد پھر جو ہے یہاں پر اورنگ آباد آ گئے. اس کی اپنی مزید کچھ تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال اس طرح سے ایک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع رہا الحمدللہ. تو ماشاء اللہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، عالمیت تو جی. آپ نے مکمل کر لی، لیکن پھر یہ وکالت کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ اب یہ ہوا کہ جب میں اورنگ آباد آیا، عقل کو 1 سال پڑھانے کے جی بعد جی جب یہاں آیا، تو اب چونکہ وہ تو خالص مدرسہ ہے نا، جی جی عقل کو خالص مدرسہ ہے. وہاں عوام سے نہ رابطہ اتنا تھا، نہ دنیا میں کیا چل رہا ہے حالات حاضرات. یعنی جو علماء اکرام وہاں پر لگے ہیں کام میں، وہ اپنے بس ایک کام پر فوکس کرتے ہیں. جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے امامت کو جوائن کیا، مسجد کو. تو پھر پتہ چلا کہ بھائی سماج میں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں. اور اس وقت اے ٹی ایس بہت شباب پر تھی، اور اے ٹی ایس کے جو معاملات بھی چل رہے تھے، پکڑا دھکڑی کے، اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا. ایک عجیب
एक थ्रेट का माहौल था। जी जी जहाँ तक मैं अखबारात को देख रहा था और थोड़ा सा वक्तन फवक्तन कुछ मीटिंग्स में शिरकत कर रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एक अजीब अनरेस्ट है। तो अब एक मौलवी के हद तक तो मैं अल्लाह की तौफीक व फजल से अपना काम कर रहा था जुम्मों के ज़रिए इसके, लेकिन ये लगा कि यार इस सिलसिले में कोई टेक्निकली भी हमको कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या बाकायदा हमने लॉ को पढ़ लेना चाहिए। जी तो चूंकि पीछे एकेडमिक मेरे पास मौजूद था, जी जी जिस बेस पर मैं एडमिशन ले सकता था, तो 2010 में फिर मुझे ये एहसास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई इसको क्यों ना हम बाकायदा एडमिशन लेकर इसको एक तरीक़े और सलीक़े के साथ मुकम्मल कर लें और एक डिग्री हासिल कर लें। और उसका मकसद पेशा कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं, लेकिन ये कि एक आलिम को एडिशनली अगर कुछ चीज़ें वो हासिल कर सकता है उसको करना चाहिए। मैं तो कहूँगा उलमा इकराम को पैगाम दूंगा जो हमारे जैसे छोटे मोटे हैं, नौजवान उलमा ख़ास करके। तो एडिशनली जब मैंने इसको किया तो मुझे लगा कि भाई अपने काम में ये चीज़ मुआविन बन सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 2010 में मैंने 5 ईयर कोर्स किया है, जानबूझकर इसलिए कि ताकि मैं बेसिक से उसको पढ़ लूँ। और 2015 का फिर मेरा एनरोलमेंट है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने 2 साल प्रैक्टिस भी किया, वो तो करना भी चाहिए आपको। लेकिन उस प्रैक्टिस का जो मैंने नतीजा निकाला वो ये कि भाई बहुत सारे मैटर्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप कोर्ट के बाहर ही उसको थोड़ा सा वक्त देकर दोनों पार्टीज़ को समझाएं बुझाएं और शरीयत के हिसाब से और अल्लाह रसूल के खौफ उनको दिलाकर कुछ थोड़ा सा अगर काउंसलिंग कर लें तो ये उससे बड़ा काम है। सही है, बेशक। पेशे से बढ़कर अल्लाह इधर आपको अज्र देगा, वो पेशे में तो आपको रुपया मिलेगा। खिदमत के नाम पर कहने को बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन अमली तौर पर खिदमत बहरहाल कोई अलग चीज़ है, लेकिन करने वाले करते भी बेचारे अपने पेशे में भी खिदमत करते हो, बात वो नहीं है। तो हमको एहसास हुआ, तो फिर हमने एक छोटा मोटा सा एक ग्रुप बनाया, काउंसलिंग ग्रुप। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 सालों से हमने कई ऐसे मैटर्स जो कोर्ट की नज़र हो सकते थे, ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, कोर्ट की नज़र हो सकते थे, कई परिवार, कई फैमिलीज़, कई बच्चियाँ, अल्लाह के फजल करम से हमने थोड़ा बहुत अल्लाह रसूल का खौफ दिलाया, पीछे उनको थोड़ा सा लेकर बैठे, ऐसे वैसे कुछ समझाया या थोड़ा सा उनको वक्त दिया, तो कई मैटर्स ऐसे थम गए। ये अल्लाह का एहसान करम है। लिहाजा मैं ये बात कहूँगा कि भाई हम सबको भी चाहिए कि हम पहले अपने आप ही को वक्त दें। लड़के वाले लड़की वाले या जिस तरह का भी डिस्प्यूट है हमारा, उसमें दोनों फरीकैन थोड़ा सा रुक जाया करे, जल्दबाजी ना करे, जा कर के कंप्लेंट कर दिया, FIR कर दिया और फ़ौरन जो है कोर्ट की नज़र हो गई। ये थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना मिजाज बनाएं कि हम क्यों ना अपने मामलात को आपसी मुफाहमत के साथ उसको हम अंजाम तक पहुँचाएं और सेटल करने की कोशिश करें। तो इसके भी जैसा अब जो हालात चल रहे हैं, तो माशाल्लाह जैसा आपने दीनी तालीम, असरी तालीम, उसके बाद में वकालत की भी आपने जो है तो डिग्री, तो अब इस वक्त जो है तो आपकी क्या मसरूफियत है? जैसा अब ये हुआ कि जब हम तालीम ताल्लुम में लगे थे तो यकीनन यहाँ पर काबिल ज़िक्र है ये बात कि 2010 में, यानी पढ़ना पढ़ाना तो चल ही रहा था, लेकिन 2010 में जब मैं यहाँ मौलिम 2010 तक रहा एक खाना दालुम, लेकिन हमारे खुसर मोहतरम इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, 6 महीने हुए हैं। उनके दिल में दाया आया कि क्यों ना हम अपना एक ऐसा इदारा कायम करें कि जो सिर्फ हम रन करें, उसको हम चलाएं। चुनांचे उन्होंने खुद अपने ज़ाती माल से उसकी तामीर भी की, और अब तक भी वो हमारी जो यानी ससुराली रिश्तेदारी है, ससुरे साहब, फिर निस्बती भाई बरादरान, ये लोग अपनी ज़ाती माल से उसको चला रहे हैं माशाल्लाह। 2010 से 2021 लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इदारा बहुस्न खूबी चल रहा है, कई हुफ़ाज़ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा उसमें अब स्कूली टच भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा अल्लाह आसान फरमाए। तो इस तरह से ये भी एक चल रहा है, और टूटी फूटी जो समाजी और कुछ इस तरह की, जैसे जहाँ तक इसकी बात हो तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल से हमारा ताल्लुक़ है, उसका एक अदना सा फ़र्द हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं वो तो आप भी माशाल्लाह अच्छी तरह वाकिफ़ है कि कौंसिल किस तरह के इश्यूज़ को टेकअप करती है। तो उसका एक अदना सा रुकन और फ़र्द हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ अल्लाह के फज़ल से। माशाल्लाह आपने फिर इसके साथ साथ इमामत भी शायद आपकी चल रही है, जी, किताबत भी चल रही है, और और कई एक मौके पे जो है तो आपको सियासत के स्टेजों पर भी जो है तो देखा गया है। जी। तो मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप अपने सियासी सफ़र पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। असल में ये जो मुलाकातें होती है ना, इसमें बड़ी पोल खुलते रहती है। तो आज आपने हमारी पोल खुलवाने के लिए हमको बिठाई दिया, इसलिए मैं बार बार कह रहा था आपसे कि भाई जाने दीजिए, लेकिन आपने बिठाई दिया।
خیر یہ پول تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک چیز نے مجھے ابھارا، سچی بات یہ ہے، جی وہ چیز یہ تھی کہ جب میرے کانوں تک یہ آواز پڑی کہ بھائی مسلمان کیا ہو تو بریانی کی پلیٹ کی نظر، بس آپ صحیح. بریانی کھلا دیجئے، ایک پلیٹ بریانی، بس وہ آپ میرا اشارہ سمجھیے. تو جب یہ سننے میں آیا کہ یار ہمارے ووٹ کی قیمت بس ایک بریانی اور اس کی پلیٹ، تو مجھے احساس ہو گیا یار یہ تو ایک عجیب بات ہو رہی ہے. یعنی ووٹ ہمارے، محنتیں ہماری، اور اصل ووٹ بینک ہمارا ہی بلکہ، اور آپ جو ہے بریانی کا مول لگا رہے ہمارے ووٹ کو. تو میں اور ہمارے کئی رفقا، ہمارے حلقے کے بہت سارے ساتھی ایک زمانے سے اس پر بات کیا کرتے تھے. چونکہ آپ نے جیسے سن لیا، ناظرین نے بھی سنا جی کہ عصری علوم کا ٹچ پہلے سے رہا، حالات حاضرہ کا ایک ٹیسٹ رہا الحمدللہ. تو یہ بے چینی تھی کہ یار ہمارا کوئی سیاسی متبادل ہو. یعنی ہو یہ رہا تھا کہ بھی جو نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں اسی کی نظر ہم ہو کر رہ رہے ہیں. تو انہوں نے ہمارا حال یہ کیا کہ وہ بالکل، تو اب یہ بریانی والی بات سن لیجیے آپ. تو عجیب لگا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. تو جب تک کہ ہمارا ایک پولیٹیکل مضبوط ایک پلیٹ فارم یا پارٹی نہیں ہوگی، تب تک کہ ہمارا یہ سیاسی وقار بھی بحال نہیں ہوگا. صحیح. ایسا الحمدللہ ایک بات آئی، اور چرچا بھی اس طرح ہوا کرتی تھی. تو کیا ہو کیا ہو کیا ہو. تو چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ بھئی وہ ابتداً ہم نے کوشش کی، 2008 اور 9 کی بات ہے یہی، تو مولانا بدرالدین اجمل صاحب سے ہم نے ملاقات کی. حضرت کے ایک دو وزٹ بھی ہوئی یہاں پر، اور یو ڈی ایف جو ان کی پارٹی ہے، تو اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ لگا کہ اس کا مزاج اور ہمارے شہر کا مزاج بہرحال اتنا میل نہیں کھاتا ہے. ہمیں مزید ایک ایسی دمدار اور مضبوط پارٹی کی ضرورت ہے کہ جو ہلا کے رکھ دے، ہلانے والے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا کریں. اب یہ ہوا کہ ایک خلا آ گیا 2-3 سال کا، بھی کیا کرے. ہمارے ایک گروپ ہے ماشاءاللہ احباب کا. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ چونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایک زمانے سے سن بھی رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کی جس طرح سے ترجمانی ایوانوں میں کرتے ہیں، تو اس چیز نے اپیل کیا کہ بھائی کیوں نہ اسد صاحب سے ذرا کچھ اس سلسلے میں بات کر لی جائے. تو اور بھی کچھ گروپس تھے، اس میں ناچیز بھی تھا. تو یہ ہوا کہ بھائی ان کے سامنے ایک سچویشن رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی اورنگ آباد کی زمین کے لیے ہم راہیں ہموار کرتے ہیں، تمہید تیار کرتے ہیں، اگر آپ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت دے دے. یہ صرف اس مقصد سے تھا کہ یہ جو ہمارا سیاسی وقار ڈیمیج ہوا تھا، بلکہ اس کا گراف بالکل لوگوں نے گرا دیا تھا، اور ہم کو ایسا سمجھ رہے تھے بالکل یہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ہم کو چھوڑ کر. کوئی متبادل ہمارے پاس نہیں تھا. اس وقار کو بحال کرنے کے جذبے سے پھر الحمدللہ ہم نے دعوت بھی دی، ہم نے جو کچھ ابتداً کوشش کرنی تھی وہ بھی کی، اور یہ تھا کہ بس اب یہ گاڑی چل پڑی انشاءاللہ. تو پھر میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اپنے بزرگوں اور اسلاف کا جو نظریہ ہے کہ بھئی سیاست میں اتنا ہی رہو، کیونکہ ہمارے بزرگ کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہے. بعض اکابرین شامل بھی رہے ہیں، وہ ان کا اپنا ظرف تھا. لیکن عام جس کو جمہور ہم اصطلاحاً کہتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ رہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس سے آپ نا آشنا نہ رہو، اس کو آپ بلکہ موڑ دے سکتے تو دو، لیکن یہ کہ خود اس میں حصہ نہ بنو اس کا. الحمدللہ وہی روش میں نے اختیار کی. جب یہ گاڑی چل پڑی، یہ سب ہوا، تو میں نے اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر کے، اس معنی میں یوں سیپریٹ کیا کہ بھی میں نے اب تک کوئی اس کی پوسٹ یا اس کی باقاعدہ کوئی ممبرشپ وغیرہ نہیں لی ہے. الحمدللہ ہم نے جب تک سمجھا کہ یہ قوم و ملت کے لیے بینیفیشنٹ ہے سیاسی طور پر، تو اس کی تائید بھی کیے اور اس کو ہم نے سپورٹ بھی کیا. اور یہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو بھی اگر مسلمانوں کے سیاسی وقار کو بحال کرنے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی کام کرتی ہے تو تب تک اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بھی اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ عموماً آپ اور اپنے علاقے میں، خاص طور سے اورنگ آباد میں، جو مجلس اتحاد المسلمین کے جو اجلاس ہوتے ہیں یا تشہیری پروگرام وغیرہ، اس میں جو ہے تو آپ اور والد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی نمایاں ہوتے. ایک اشکال زوروں پر یہ چلتا ہے، خاص طور سے پارٹی پر اور اسد الدین اویسی صاحب پر، کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور اس میں علماء کیسے. اچھا نہیں، تو دیکھیے اصل میں سیاست سے کنارہ کشی جو ہمارے بزرگوں کا عمل رہا وہ اسی وجہ سے رہا. اصل میں دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا ہم کو ایک چیز کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے نا، یعنی نظام سیاست کہہ لیجیے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بڑا عجیب، اس کا مزاج ہی عجیب ہے. پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں اس کو. تو یہ سسٹم میں یہ تو ہوگا کہ اس میں بہت فیئر آدمی بھی نہیں چلے گا، بہت صاف ستھرا بھی نہیں چلے گا. یہ سسٹم کی غلطی ہے. چنانچہ یہاں تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ اگر کہیں کہ شیخ الحدیث ہے تو تب تک تو آپ کے ہاتھ چومے جائیں گے. جیسے آپ سیاست میں آ جاتے ہیں
तो आप पर 10 नहीं 50 एलिगेशंस लगेंगे और 50 ऐसे बहतानात और इल्ज़ामात लगेंगे। तो ये जो बी टीम और ऐसा और वैसा, तो ये सब ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल सियासत में आने के बाद एक आम सी बातें हो गई है। अब हज़रत मौलाना आपके वालिद मोहतरम मौलाना महफूजुर रहमान साहब, उन्होंने भी जो इब्तिदा से लेकर, क्योंकि वो मुझे याद है कि उन्होंने शुरुआत ही से कितनी मेहनत इस सिलसिले में की है और हमेशा से, बल्कि मैं तो इतना भी नहीं, मैं तो कहा ना भाई, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये है कि हज़रत मौलाना को तो हमने खुद देखा कि भाई सफ़र भी इन्होंने की है और जगह जगह जाकर जितना वो इस सिलसिले में मेहनत कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ उनकी भी नीयत यही कि भाई कौम और मिलत का वक़ार कैसे बहाल हो। मकसूद कोई सियासी पार्टी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना मकसूद कोई शख्सियत है। हम तो चाहते हैं कि भाई मुसलमानों का हिंदुस्तान में सियासी वक़ार कैसे बुलंद हो, तो उसके लिए जो ज़रिया हमको नज़र आएगा कि मुनासिब है, उसके लिए बहरहाल उलमा इकराम कोशिश कर सकते हैं। अब बाज़ उलमा इकराम की एहतियात होती है कि भाई, लेकिन ये सुन लीजिए आप, भले स्टेज पर आपको 2-3 या कुछ अफराद नज़र आए उलमा के रूप में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद औरंगाबाद में जो इसकी तायद में भी है, और बराबर वो बेचारों ने उस वक्त मेहनत भी की। हमने एक MLA निकाला, उस वक्त भी मेहनत की, MP निकाला, उस वक्त भी मेहनत की। शख्सियात से इस वक्त बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा एक MLA रहा माजी में, और फिर वही MLA माशाल्लाह MP बना। तो ये अल्लाह ही का बड़ा फजलो करम है ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सियासी एतबार ही से कह रहा हूँ मैं। तो हमारी तो आंखें तरस गई थी कि ना MLA दिख रहा था ना MP। तो भाई ये हमारी अपनी टूटी फूटी कोशिशों ही से हुआ ना। तो इस तरह की कोशिशों में कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ। नज़रियात का इख्तलाफ होता रहता है, खैर, लेकिन इकराम उसके अंदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। खैर, अभी और अब हालात के एतबार से मैं कुछ 2-4 जो है तो आपसे आखिरी सवालात करूँगा। एक तो ये है कि गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना की एक वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया जो है तो इससे मुतासिर है। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा मरहला गुजरा, फिर ऐसा महसूस हो रहा था कि हालात अब कुछ काबू में आ रहे हैं, फिर अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हालात फिर से जो है तो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, और अब जो है तो रमज़ान का मुबारक महीना भी करीब है। इस ताल्लुक़ से मौजूदा हालात में आप जो है तो हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर से और मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, इस सिलसिले में तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, यही पैगाम दिया जा सकता है कि जो कहा जा रहा है प्रिकॉशंस लेने के सिलसिले में, एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में, वो लें। इसलिए कि किसी भी चीज़ के ना होने के लिए हमारे पास उसका सबूत होना चाहिए, घरचे होने के लिए भी होना चाहिए, तो ना होने के लिए भी होना चाहिए। अब जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े, बल्कि उलमा इकराम, उन्होंने भी खुद आकर वीडियोस अपने दिए हैं कि भाई वो भी इससे गुजरे, मुतासिर हुए। फिर जैसे एक बड़ा नाम है हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का, तो अल्लाह उनको अच्छा रखे, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई एहतियात बरतो। तो हम ये तो कहेंगे कि भाई जो मैंने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैंने अभी जुम्मों में भी एक दावत चलाई कि कहीं ऐसा ना हो कि गुज़िश्ता साल जिस तरह हम कुरान से महरूम रह गए, और हुफ़ाज़ इकराम का मसला हुआ सुनाने का, हदिया वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनाने वगैरह को लेकर, क्योंकि हर हाफिज़ की तड़प ये होती है कि वो दौर सुना ले, और तरावी में जब वो सुना लेता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही एलिवेट हो जाता है, वो मतलब एक फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस सिलसिले में हुफ़ाज़ इकराम ने मुझे से तालिब इल्म से रब्ता किया कि भाई मौलाना कोई ऐसा निज़ाम हो। तो इस सिलसिले में पैगाम मैं अपने नाज़रीन को देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह के हालात होते हैं कि मजबूरन फिर से हमको घरों ही में तरावी वगैरह का एहतमाम करना पड़े, तो उस सूरत में आज ही से हम किसी हाफिज़ साहब से बात कर लें और उनसे दरख्वास्त करके रख लें कि अल्लाह ना करे अगर उसी तरह के हालात होते हैं कि मजबूरन घरों ही में तरावी पढ़ना पड़ती है, तो आप उस सूरत में आइएगा और हमको घर में तरावी पढ़ा लीजिएगा। तो घर के जो अफराद ख़ानदान होंगे, घर के अफराद खाना, बस यही लोग उसमें खड़े रहें और पर्दे का नज़्म हो तो मस्तूरात और बच्चे भी रहें, और ये हाफिज़ साहब एज ए इमाम उनको तरावी पढ़ा लें। तो इस तरह से कुरान ज़िंदा रहेगा और हर घर से कुरान की सदाएँ बुलंद होगी और कुरान गूंजेगा। पिछला साल हमने देखा कि कुरान से महरूमी हो गई है, और एक अजीब व गरीब तारीकी थी, रमज़ान और मुबारक होते हुए भी नूरानियत नज़र नहीं आ रही थी। वजह ये थी कि वही हमको जिन आमाल से जुड़ना चाहिए था हम जुड़ नहीं सके उसमें। तो मैं समझता हूँ दरख्वास्त ही है, पैगाम क्या, कि भाई क्यों ना आज ही से हम इस तरह का एक नज़्म कर लें कि भाई हमारे घर के हॉल में और हमारे जो है टेरिस पर और जहाँ मुनासिब समझते हैं अफराद खाना जमा होकर के तरावी का अहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। इधर उधर से आप ना बुलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रॉब्लम ना हो, दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए बेहतर है कि सिर्फ अपने घर के लोग खड़े हो जाए, इमाम साहब के रूप में हाफिज़ साहब को आज ही से उनसे दरख्वास्त कर लीजिए इंशाल्लाह।
تو یہ تھوڑا سا اس سلسلے میں درخواست کر رہا ہوں ناظرین سے. تو یہ جو دور جو وبا کا گزرا تو یہ کسی پہ جو ہے تو بات چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے تو مدارس دینیہ جو ہمارے اسلام کے قلعے مانے جاتے ہیں اس پر بہت بڑا اثر ہوا اس کا. جی جی اور خاص طور سے جو اس میں خدمت انجام دینے والے علماء حفاظ جی ہیں جی یہ بہت زیادہ جو ہے تو متاثر ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. جی جی تو اس تعلق سے ابھی پھر ایسی جو ہے تو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کے تعلق سے جو ہے تو آپ کیا ہمارے علماء کو اور حفاظ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یقیناً بڑی آزمائش کا وقت گزرا ہے پچھلا لاک ڈاؤن بھی، اور اب دوبارہ اللہ نہ کرے ویسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ متاثر تو ہمارے علماء اکرام ہیں. مجھے ابھی پرسوں ہی کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ علماء اکرام کی تنخواہیں بھی لگ بھگ سال بھر کی بھی رکی ہے. اب مدارس کا اعلانات بھی آپ اگر غور کریں تو اسی طرح کے ہو رہے ہیں. تو اب پیغام تو میں کیا دوں بھائی اپنی برادری والوں کو کہ اقبال ہی نے کہا نا کہ میرا پیام امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ تو ہمارے ایک طرح سے نصیب میں آ گیا نا. اگر ریگولر دن بھی ہو تو امامت کی تنخواہ دیتے کتنے ہیں لوگ، یا ہمارے تنخواہوں کا معیار ہی کتنا ہے. تو عام حالات میں بھی ہمارا بس اللہ ہی ہے، اسی پر توکل کیے ہوئے ہے، اور وہی کارساز ہے اور وہی رزاق ہے. لیکن بہرحال یہ جو دن گئے ہیں یہ بڑے سخت گئے، کیونکہ ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا جو فیلڈ ورک کیا تو یہ ہو رہا تھا کہ علماء اکرام خود بانٹ رہے ہیں بیچارے، جبکہ ان کی خود حالت یہ تھی کہ وہ اس کے مستحق تھے. یہ بھی ایک تجربہ ہے. جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قوم کے اہل ثروت ہے، جی اللہ نے جن کو نوازا ہے، جن کے پاس اللہ کے دیے سے کافی مال ہے، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علماء اکرام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو مانگ نہیں سکتے ہیں اور مانگتے بھی نہیں ہیں. سکنے سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مانگ ہی مطلب ان کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا ہے، ان کے اپنے وقار کے خلاف وہ مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے طبقے کی خدمت تو زیادہ جو آپ کی اور آپ پورے قوم کی اور قوم کے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں. تب اس سلسلے میں علماء کو پیغام کیا دوں بھائی. علماء اکرام نے تو پہلے ہی سے طے کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے جو ملے اللہ کا شکر ہے. ساری زندگی قربانی میں ان کی گزر جاتی ہے اور گزر بھی رہی ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا اور بہت دے گا، دیکھ لینا انشاءاللہ. بروز محشر یہ لوگ جب وہ بہت اوپر کی سطح پہ نظر آئیں گے نا، تو یہی جو آج دنیا میں بڑے اکڑتے ہیں، اللہ نہ کرے بھائی معاف کرنا معذرت سے، یہ اکڑنے والے سوچیں گے یار یہ وہ مولانا ہے کہ 6,000 7,000 8,000 والے، اور پھر 70 اور پھر جنت ہے. تو سب نعمتیں ہیں انشاءاللہ، اللہ ضرور دے گا. لیکن میں مال والوں سے درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایسے حالات خدا نہ خواستہ ہوتے تو یہ لوگ جو ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے. انہوں نے اس پر غور کرنا چاہیے اور ہدایہ اور کسی طرح سے بلکہ ایک بیت المال خاص علماء کے لیے بنا دیا جائے اور پورے عزت اور رسپیکٹ اور وقار کے ساتھ ان کو ہدیے پیش کیے جائے. یہ نہیں کہ آپ صدقے کا اس میں ایسنس ڈال دیں اور تھوڑی سی صدقے کی بو بھی آنے لگے، مولانا بیچارے بڑے ضرورت مند ہیں ان کو لگ رہا ہے دینا چاہیے. نہیں، مولانا ضرورت مند ہو نہ ہو، انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی اور کر ہی رہے ہیں، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو ایسے سنگین حالات میں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. یہ میں اس کو تھوڑا سا ایسے حالات میں ضروری سمجھتا ہوں. بے شک صحیح ہے. اب ایک جو حاوی اس وقت جو ہے تو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ایک مسئلہ، گزشتہ دنوں جو ہے تو احمد آباد کی ایک لڑکی نے جو ہے تو جی پانی کے کنارے سمندر کے ایک ویڈیو بنا کر کے جو ہے تو ڈالی، عائشہ نامی. جی اور ایک ایسا ماحول اس کے بعد سے پیدا ہوا ہے کہ مطلب پوری دنیا کے لوگ جو ہے تو ایک بیدار ہو گئے جیسا. پھر اس تعلق سے طرح طرح کی جو ہے تو ابھی بحثیں چل رہی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور مختلف انداز میں لوگ جو ہے تو عائشہ کے نام سے جو ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو عائشہ کی خودکشی کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ خودکشی والا عمل تو اس بچی کا غلط ہی تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی کرنا یہ ایک بزدلی کی علامت ہے. میں تحفظ دین میڈیا کے حوالے سے اور واسطے سے ہر ایک کو پیغام دینا چاہوں گا، خاص کر کے بچیوں کو، کیونکہ بچیوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے کہ حالات کتنے سنگین ہو جائیں اور کتنا ہی آدمی محسوس کرے کہ یار بالکل اب میں کہاں جاؤں کیا. تو خودکشی کبھی نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. آج اگر اندھیرا ہے تو کل اجالا ضرور ہوگا. کسی نے کہا نا کہ بھئی رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کو تو قرآن نے سکھایا ہے کہ بھئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. حالات بدلتے ہیں اور بدل کر رہتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی یہ جو سماج میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا،
یہ کیوں ہوئے، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے لیے. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوا تو کیوں ہوا. تو آپ اگر غور کریں تو ہمارے جو شادی بیاہ کا جو ایک سسٹم ہم نے خود ساختہ بنا لیا ہے، اور جہیز کا لین دین کہو آپ، اس کے علاوہ ایکسپینسو جو میرجز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ہال، کھانے دانے، دکھاوے، اسٹیج بازیاں، رقے بازیاں، انڈے بازیاں، یہ بھی میں کہتا ہوں بیانوں میں اکثر. تو یہ جتنی بازیاں ہیں نا، یہ سب غیر اسلامی بازیاں ہیں. 6 اعمال کا نام نکاح ہے بس. وہ 6 اعمال پر مبنی اگر ہم نے نکاح کر لیا تو انشاءاللہ ہر غریب بچی کا بیاہانہ آسان ہو جائے گا. اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں نا، یہ سارے مسائل ختم ہو جائے گے انشاءاللہ. تو سنت طریقے کے مطابق اگر آپ نے نکاح کو انجام دیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سماج میں سکون ہی سکون آئے گا، ہر غریب بچی کا اٹھنا آسان ہو جائے گا، گھروں میں چین آئے گا، سکون. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، اعظم النکاح برکتن ایسر ہو مونا. اگر تم نکاح کی برکت چاہتے ہو، میں اس کی ترجمانی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے کہ برکت اگر حاصل ہو ہم کو نکاح کی برکت یہ ہے کہ بیوی واقعی ایسی مل جائے کہ آپ کو لگے کہ یار ماشاءاللہ کیا اچھا شریک حیات ملا. بہو کے روپ میں بہو نہ آئے، بیٹی آ جائے، گھر کا سکون مل جائے آپ کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں. سنت سے ہٹ کر نکاح ہوں گے تو کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی. یہ میرا ماننا ہے، اور اس سلسلے میں یہی میری درخواست ہے ناظرین سے کہ بھئی عائشہ نے جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. ہر جانے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، الگ بات ہے. لیکن بہرحال اس کا یہ قدم درست تو نہیں تھا، لیکن یہ قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، اس سلسلے میں ہم سب کو اپنا علاج کرنا چاہیے. اس کی فکر تو آپ چھوڑ دیجیے آپ، لیکن ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں. دیکھیے کسی شاعر نے کہا نا، کل نہ پوچھا تو آج پوچھے گا، وقت سب کا مزاج پوچھے گا. نسل نو کو دیا ہے کیا ہم نے، یہ بدلتا سماج پوچھے گا. تو سماج بدلتا ہے ہم سے، تو ہم کو آج یہ طے کرنا پڑے گا. اور ایک سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ہے تو ایک بحث چل رہی ہے. ویسے تو ہر آئے دن جو ہے تو اسلام پر، دین پر اور شریعت پر جو ہے تو مختلف انداز میں جو ہے تو حملے ہوتے رہتے ہیں، اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ہے تو ایک ملعون بھی ہے، ملعون وسیم رضوی، اس کا نام بھی لینا ہم لوگ بس یہی زیادہ مناسب ہے، یہی زیادہ مناسب ہے. تو اس تعلق سے جو ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسا اس نے جو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں، یہ خودرو پودے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں کہ وہ جس طرح سے کچھ اگ جاتے ہیں، کچھ ہریالی، کہیں کچھ ایسے، کہیں خاردار، چھوٹے موٹے ایسے، تو کوئی اس کو گنتا نہیں ہے. ہم نے بھی ایسے لوگوں کو گننا نہیں چاہیے. یہ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی قرآن میں یہ رہنے دو اور یہ چھوڑ دو اور یہ نکالو اور وہ کرو. پہلی بات تو خودرو بھی ہے یا خودرو نہیں ہے تو لگائے گئے ہیں. اور یہ ایسے بدماشوں سے اور ایسے مکاروں سے، بلکہ ایسے ملعون، جو صحیح درست آپ نے لفظ کیا، نہ اسلام سے اس کا کچھ تعلق رہا، اور میں کہتا ہوں سماج سے بھی اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. سماج نے بھی اس کا بیک آؤٹ کر، صرف مسلم سوسائٹی نہیں بلکہ غیر مسلم سوسائٹی نے بھی ایسے جو بدماش ذہنیت رکھنے والے ہیں نا، ان کا بیک آؤٹ کرنا چاہیے. تاکہ جو سوسائٹی میں انریسٹ پھیل رہا ہے اور تھوڑا سا بے اعتمادی پھیلتی ہے اور اصل چیز کی طرف جانے کے بجائے لوگ خواہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، تو ایسے بدماشوں کو سوسائٹی سے نکال دینا چاہیے، بیک آؤٹ ان کا کرنا چاہیے. رہی دوسری طرف سپریم کورٹ کی بات، اگر چلتے چلتے میں کہہ دوں تو سپریم کورٹ نے خود انٹرٹین کرنا نہیں چاہیے. وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا سپریم کورٹ، کیونکہ وہ اس کی جو یاچیکا ہے، پیٹیشن ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آرٹیکل 25 اس کو کبھی بھی نہیں قبول کرتا ہے کہ آپ کسی کے مذہبی، کیونکہ ہم کو آزادی حاصل ہے اس کے تحت. آرٹیکل 26(2) کے تحت بھی ہم کو پوری آزادی حاصل ہے. تو اس کی سماعت تو درکنار، ہاں سماعت اس پر ہو، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے اس خبیث و ملعون کے بارے میں، تو سماعت اس پر ہو کہ اس کو کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، پاگل خانے میں، اور کون سا اچھا پاگل خانہ رہے گا جہاں اس کو ایڈمٹ کیا جائے، بلکہ کسی ایسی کون سی جیل میں ڈال دیا جائے کہ سماج ہی سے دور رہے. تو یہ تو بہرحال میں اس سلسلے میں اس اینگل سے جانے کے بجائے کہ یہ تو کسی نے کیا ہے اور ایسا اور ویسا، بہرحال وہ تو سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا لگ رہا ہے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہے، واللہ تعالیٰ عالم. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے یہاں سے جو پیغام بنتا ہے کہ ہم خود قرآن سے کتنا جڑے ہیں. سوال تو یہ ہے نا، ابھی کتنے ہمارے بھائی ہوں گے ایسے کہ جو 26 آیتوں کی بات کر رہا ہے، وہ 26 آیتوں سے کتنے مسلمان واقف ہیں؟ یار ایگزیکٹلی وہ کون سی 26 آیتیں ہیں؟ اگر میں آپ سے اور آپ مجھ سے یا ہم کسی سے پوچھے مذاکراتاً، تو اس میں سے کتنے لوگ نکلیں گے جو کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ فلاں صاحب نے جس سلسلے میں وہ کیا ہے اور یاچیکا داخل کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ یہ 26 آیتیں پتہ ہی نہیں ہے، صورتوں کے نام پتہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب صورتوں کے نام لیے جاتے ہیں تو ہم صورت کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی. تو یہاں سے نتیجہ یہ نکالا جائے
کیونکہ قرآن وہ ہے نا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وہ تو مسلمہ ہے صاحب، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، قرآن نہیں بدلے گا، بدل بھی نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود قرآن سے کتنے جڑے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے، سننے والوں کو، سب کو یہ دعوت دوں گا کہ بھی ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے، بلکہ ہمارے عام ناظرین جو ہمارے بھارتی بھائی برادران وطن ہیں وہ بھی قرآن کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا، یہ اللہ کا پیغام ہے، رب کا پیغام ہے۔ ایک میں اس میں جو ہے تو غلط ہوگا اگر میں یہ تذکرہ نہ کروں کہ جیسا عائشہ نے جو قدم اٹھایا، پھر اس کے بعد میں جو اس کی وجوہات جو سامنے آئی، تو اس میں زیادہ زور جو ہے تو جہیز کی لعنت کے اوپر چل رہا تھا جی تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہمارے ملک کی جو ہے تو سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر بہت مضبوط انداز میں جو ہے تو کام کر رہی ہے۔ ابھی اس کا 3 روزہ غالباً آن لائن کانفرنس بھی چل رہا ہے، جس میں ملک کے بڑے علماء کرام جیسے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، اور اس کے علاوہ جو ہے تو مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اور کئی بڑے علماء اکابرین جو ہے تو اس میں خطاب کر رہے ہیں، اور ایک مستقل جو ہے تو زمینی سطح پر بھی جو ہے تو سادہ اور مسنون نکاح کے نام سے یہ تحریک چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اور ہم اس میں کیا مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس تعلق سے کیا پیغام دیں گے؟ ویسے تو یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ، جی لیکن بہرحال انسان کو کسی بھی نیک کام میں اور مزید وہ کیا کچھ کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں ان سب کا حاصل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اجتماعی طور پر تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ایفرٹس کر رہا ہے ماشاءاللہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں تحریکیں اگر مستقبل میں بھی کرتی ہے، لیکن اس سے زیادہ شاید یہ ضروری ہے، بلکہ یہ کوشش کا حاصل ہی ہے، جی اس سے زیادہ بھی نہیں، تقابل ہم کیوں کریں۔ اس ساری کوشش کا حاصل ہی یہ ہے کہ ہر شخص یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ نکاح سنت کے مطابق کرے، بے شک تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چیز آئے کہ میں آپ سے کہوں کہ قاری صاحب یا فلاں صاحب بھائی دیکھو نکاح ایسا ہونا چاہیے، جب میرا موقع آئے، میرے گھر کی شادی کا موقع آئے، میرا موقع تو خیر نکل گیا ابھی، تو گھر کی شادی کا موقع ہے، تو اس وقت بندہ طے کر لے کہ بھائی میں اپنے گھر کا نکاح میرے بچے کا، بچی کا، بھتیجے کا، جس کا بھی ہو، وہ سنت کے مطابق کرو۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا، دیکھیں معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے فرد کے ذریعے، جی اور افراد ہی پھر اجتماعیت میں ڈھلتے ہیں۔ تو ہم اجتماعی جو جتنی بھی ایفرٹس اور کوششیں کرتے ہیں نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ فرد کے اندر اصلاح کا پہلو آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہر شخص ہم میں کا طے کر لے، بھائی جو ناظرین بھی سن رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کوششیں اسی لیے چل رہی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص یہ طے کر لے انفرادی طور پر کہ میرے گھر کا نکاح انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ اس کا حاصل ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آخر میں جاتے جاتے جیسا اب آپ تحفظ دین میڈیا پر آئے، حاضری ہوئی آپ کی ماشاءاللہ، ویسے آپ پہلے سے بھی واقف ہیں۔ اصل بنیادی مشن اور کام تو ہمارا تحفظ ختم نبوت کا ہے، لیکن ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے تو نئی الگ الگ انداز میں، ٹوٹے پوٹے انداز میں جو ہے تو کوششیں شروع کی ہے، جیسا خبروں کی خبر کا ایک سلسلہ ہے، اور ابھی حال میں پرائم ٹائم جو ہمارا الحمدللہ ایک بہت خاص پروگرام ہے، روزانہ رات میں 10 بجے آتا ہے، اس کے 300 ایپیسوڈ الحمدللہ مطلب پابندی سے ہم 300 دن سے اس کو چلا رہے ہیں، اور اب یہ سلسلہ بھی جو خاص ملاقات کا ہوا شروع، اس میں بھی جو ہے تو 8-10 اس کے ایپیسوڈ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ تحفظ دین میڈیا کے ناظرین اور خاص طور سے ہمارے لیے کچھ دعائی یا کلمات اور آپ کے جو ہے تو تاثرات ہمارے لیے۔ جزاک اللہ، ضرور ضرور، بالکل، اس لیے کہ نام ہی اس کا تحفظ دین ہے، تو میں تو کہوں گا کہ بھائی جیسا اس کا نام ہے ویسا اس کا کام ہے۔ شاید ان الفاظ سے بہتر کہاں سے اور کوئی لفظ لاؤں کہ جیسا اس کا نام ہے تحفظ دین، تو ایسے ہی اس کا کام بھی الحمدللہ۔ یہ میں بلا تملق و تکلف کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کا ابتدائی زمانہ بھی یاد ہے، تو وہ زمانہ بہت پیچھے نہیں گزرا ہے ابھی، یعنی ایسا قارئین یہ جو ناظرین سن کر یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہ زمانہ تو مولانا خود پتہ نہیں کتنے بڈھے ہو گئے، قاری صاحب بھی کیا، یہ بس بہت قریب کی بات ہے، ماضی قریب ہی سے آپ نے جی ہاں 3-4 سال پہلے اس کا آغاز کیا، لیکن اللہ نے آپ کے اخلاص یا محنتوں کی بنیاد پر، والد صاحب کی بھی سرپرستی آپ کا حاصل ہے ماشاءاللہ، تو اتنا آگے بڑھا دیا، اللہ نے بڑھایا، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں اس کے سبسکرائبر بھی، اس کے ویورز بھی ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میری دعائیں تو یہی ہے کہ چونکہ اتنے کم وقت میں اللہ نے بہت تیزی سے آگے بڑھایا، تو کم عرصے میں اتنی ساری منزلوں کو پا لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بہت دور تک جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں پورے تحفظ دین میڈیا کی نظر اقبال کے چند اشعاری کروں گا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے،
تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اڑتے جائیے اور خوب آگے بڑھتے جائیے، انشاءاللہ اللہ آگے بڑھائے گا. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا کام چل رہا ہے، اور اللہ نظر بد سے بھی بچائے. اور ایک زبردست اور ایک ایکسکلوزونیس، یعنی اس کے اندر ایک خاص نظر آتی ہے بات، جو عام دیگر چینلز میں اتنی نظر نہیں آتی ہے. لہٰذا میں تو کہوں گا ناظرین سے بھی کہ اس کو خوب دیکھا کریں آپ، اور اس سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ، اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے، یہ تحفظ دین کا چونکہ کام ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت بھی فرمائے. یہ میری آپ سبھی کے حق میں دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے خاص ملاقات میں پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.